السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑی حساس نوعیت کی ہے، اس لیے پوری دیکھیے گا۔ میری چند دن پہلے ایک دوست کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی جو آل سعود کے اور سعودی جو بادشاہی نظام ہے اس کے بہت زیادہ مخالف تھا۔ باتیں نکلتے نکلتے امام کعبہ تک چلی گئیں تو اس کے اندر سے امام کعبہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ زہر نکلنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبے کا امام ہو، شیخ عبد الرحمن سدیس کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اس نے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کی۔ تو باتوں کے دوران اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی آواز بھی اوریجنل نہیں ہے، وہ جو اتنی خوبصورت آواز ہمیں لگتی ہے ویڈیو کے اندر، اور جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ تو سارا ایکو کا اور ساؤنڈ سسٹم کا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کی اصلی آواز ہے تو آج تک انہوں نے کبھی بغیر ساؤنڈ کے اور بغیر ان ایکوپمنٹس کے تلاوت کیوں نہیں کی۔ خیر، وہاں پہ تو ہماری بحث جب ختم ہوئی، میں واپس آیا۔ گزشتہ 2-3 دن سے میں اسی تلاش میں تھا کہ میں ان کی کوئی ایسی ویڈیو ڈھونڈوں جس کے اندر وہ بغیر کسی ساؤنڈ کے اور بغیر کسی ایکو کے اور بغیر ان تمام ایکوپمنٹس کے تلاوت کر رہے ہوں۔ یقین جانے مجھے ایک ایسی ویڈیو ملی کہ جس کو دیکھ کر میرا دل اور میری روح تک سرشار ہو گئی کہ وہ ایک صحرا کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سے نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ ہے، نہ ایکو ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اس تلاوت کے اندر بھی نماز پڑھاتے ہوئے اتنی پیاری ان کی آواز ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور روح باغ باغ ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جی، آپ نے ویڈیو دیکھی، ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں، اور بالکل وہی فیلنگ آ رہی تھی جو وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، اور جو آواز ہوتی ہے اور جو ایک روحانیت ہوتی ہے ان کی آواز میں، اور خوبصورتی ہوتی ہے اور ایک الہان ہوتا ہے، وہی چیز تھی۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو سعودی بادشاہوں کے خلاف ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں، خصوصاً حالیہ دنوں میں پچھلے جو ٹرمپ صدر تھے ان کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کی قربتیں تھیں، اور عالم اسلام میں تمام تر چیزوں سے ہٹ کے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور دیگر بہت ساری چیزیں جن سے ہمیں بھی اختلاف ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کچھ نادان دوست ان چیزوں کو لے کے وہ امام کعبہ کے بھی خلاف چلے جاتے ہیں، اور جو علماء ہیں عرب کے ان کے بھی خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان ائمہ کو، ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب سلاطین کے پلے ہیں۔ اب یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے کہ ایک پوری دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جو مرکز ہے، وہاں پہ جو امام ہے اس کے بارے میں ایک مسلمان ایسے جملے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں، عند اللہ وہ ماجور ہیں، اللہ کے ہاں ان کا جو ہے رتبہ بلند ہے، تبھی تو ان کو ایک اتنا بڑا مسلح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے۔ ان کی آواز کیسی بھی ہو، ان کا وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز کروانا اور تسلسل کے ساتھ وہاں پہ امام رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ ہم اگر ان کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو جملہ کستے ہیں، یا پھر ان کو ایسی بات کرتے ہیں، عرب کے حکمرانوں کی نفرت کے اندر امام کعبہ کو بھی رگڑ دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے سب سے بڑے گھر کے اندر ایسے بندے کو امام رکھا ہوا ہے کہ جو نہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ پختہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے اس امام کعبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو امام ہے، وہاں کا نمازیں پڑھا رہا ہے، وہاں پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی محبتیں سمیٹ رہا ہے، اور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ لیکن اس سے میرا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، جو لوگ امام کعبہ کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں ان کا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کا کچھ نہیں جانا ہے۔ اس لیے ایسے حساس موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ وہ بندہ کس رتبے پہ ہے، وہ بندہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ ہر بندے، ہر مسلمان کا ڈریم ہے کہ یار ہمیں کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب ہو جائے، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو روزانہ وہاں پہ نماز پڑھاتا ہے، جو وہاں پہ لاکھوں مسلمانوں کی امام بنتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں ایسی منفی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سوچیں اس میں کس کا نقصان ہوگا، میرا یا آپ کا؟